بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ بھارت کے ایک معروف صوفی بزرگ تھے جو اپنی روحانی تعلیمات اور کرامت کے لیے مشہور تھے۔ ان کی ولادت مہاراشٹر کے ناگپور کے قریب کامٹھی میں ہوئی تھی۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام تاج الدین محمد تھا۔ آپ کا تعلق ایک معزز مسلم خاندان سے تھا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم اسلامی تعلیمات پر مبنی تھی اور آپ کا بچپن سے ہی روحانیت کی طرف رجحان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی روحانی سفر کی شروعات اس وقت ہوئی جب آپ ناگپور کے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ایک دن آپ کے استاد نے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنے کو کہا۔ اس ذکر کی برکت سے آپ پر ایک خاص روحانی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات اور روحانی طاقتوں کی وجہ سے آپ کے مریدوں اور عقیدت مندوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ آپ کی خدمات اور روحانی تربیت کے ذریعے سے بے شمار لوگ فیض یاب ہوئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ کی بات ہے جب حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کامٹھی کے کنان ندی کے کنارے آرام فرما رہے تھے کہ اس وقت دو عورتیں ان کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ یا بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں کوئی اولاد نہیں ہے، ہم اولاد کی طالب ہیں، آپ ہمارے حق میں دعا کیجیے کہ ہمیں اولاد نصیب ہو جائے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نہ زیادہ بات کیا کرتے تھے، بس اشارتاً اپنے ہر کام انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو عورتوں کو ایک ایک لڈو دیے۔ وہ دو عورتیں غیر مسلم تھیں، لیکن حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر مذہب کے ماننے والے بھی لوگ عقیدت رکھتے تھے، اس لیے آپ کی خدمت میں فیض حاصل کرنے آتے رہتے تھے۔ بہرحال حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو عورتوں کو جو کہ بے اولاد تھی ایک ایک لڈو دیے۔ اس میں سے ایک عورت نے تو اس لڈو کو کھا لیا، چونکہ وہ لڈو حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے چکھا تھا اور وہ مسلمان تھیں، اسی لیے اس میں سے ایک عورت اسے نہ کھا سکی، کیونکہ ان کے مذہب میں جھوٹا کھانا اور وہ بھی مسلم سماج کے کسی انسان کا اسے ناگوار گزرا۔ لیکن وہ نادان حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سے ناواقف تھی، اور ہوا بھی ایسا ہی کہ جب ایک سال بیت گیا تو جس عورت نے وہ لڈو کھایا تھا، اللہ کے فضل سے اور حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے وہ فیض یاب ہوئی اور اس کے یہاں اولاد نرینہ یعنی بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ اپنی اس سہیلی کے ساتھ جس کے ساتھ وہ پہلی دفعہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں گئی تھیں، شکرانہ ادا کرنے کے لیے، شکر گزاری کرنے کے لیے پھر سے حاضر ہوئی اور اپنے بیٹے کو حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں رکھ کر شکریہ ادا کیا۔ اس پر وہ دوسری عورت جس نے لڈو نہیں کھایا تھا وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ تو حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ریت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مانو وہ جانتے تھے کہ اس لڈو کو اس عورت نے زمین میں یعنی اس ریت کے نیچے چھپا دیا تھا اور اسے نہ کھایا تھا۔ اس پر وہ عورت بے حد شرمندہ ہوئی اور حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے معافی کی طلبگار ہوئی۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی دعا دی کہ جا، تجھے بھی اولاد نرینہ نصیب ہو، اور ہوا بھی ایسا ہی کہ ایک سال بعد اس کے یہاں بھی بیٹا پیدا ہوا۔ تو یہ ہے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کرامات میں سے ایک کرامت کہ بے شک بزرگان دین کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، اور جو اس بات کا انکار کرتے ہیں تو پھر انہیں اس کا خامیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اس طرح حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار کرامات ہیں، ہم اس کا بتدریج ایک کے بعد ایک ذکر کریں گے۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے
اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجیے. ہمارے چینل دینیات وتھ تسلیم پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. اور آپ کو ہمارے ویڈیوز کیسے لگتے ہیں کمنٹ میں ہمیں ضرور لکھ کے بتائیے. ملتے ہیں جلد ہی آپ سے پھر ایک اور نئے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.